مجھے سینئر صحافی تجزیہ کار زاہد حسین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کا۔ زاہد حسین صاحب، آپ کو اس سارے سینیریو میں لگتا ہے کہ حکومت ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے باوجود اس کے کہ حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں، بننے جا رہا ہے، مولانا ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، کہیں نہ کہیں حکومت کو کھٹک رہی ہے یہ بات، اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، جو اتحاد تو بنتے رہتے ہیں، میرے خیال اس کی کوئی بہت زیادہ وہ نہیں بن کے آ رہی ہے کہ اپوزیشن کے اگر اتحاد بن جاتا ہے۔ اصل میں حکومت کمزور تو یقینی طور پہ ہے، لیکن شاید اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے اپوزیشن کا۔ اصل بات یہی کہ حکومت جو ہے سب سے زیادہ بڑی کمزوری یہ ہے کہ ابھی تک اپنا جو ہے لیجٹمیسی کا کویسچن جو ہے کہ یہ واقعی ایک منتخب حکومت ہے، اس کو ابھی تک دور نہیں کر سکتی ہے۔ تو اصل جو اس وقت پرابلم ان کے لیے آتی ہے شاید اتنا زیادہ نہیں ہو کہ اتحاد بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اپوزیشن کا، لیکن ان کی خود کی کمزوریاں جو ہے بہت زیادہ نظر آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مستقل کارروائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس قسم کی جو باتیں آتی ہیں کہ پی کا قانون بنا دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی 26ویں ترمیم تھی، جس کی وجہ سے جس کے ذریعے انہوں نے کوشش کی ہے کہ عدلیہ کو بھی اپنے قابو میں کر لیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کسی طاقتور حکومت کی نشاندہی نہیں کرتی ہے، اور وہ یقین طور پہ جب ایک حکومت کمزور ہوتی ہے، جب اپنی ایک مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے، جب عوام میں بغیر مقبول ہوتی ہے، تو پھر یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اتحادی ساتھ کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی کا پورا ساتھ ہے، وہ اپنے آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وزارتیں ہیں نہیں ہیں، وہ وفاقی حکومت کا اس طریقے سے ظاہر ہے وزارتوں میں تو نہیں ہیں وہ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے نا وہ اپنے جو اتحادی ہیں ان کو مزید وزارتیں دے رہی ہیں، MQM کو دے رہی ہے، اور جماعتوں کو وزارتیں دی جا رہی ہیں، پرویز خٹک صاحب ہو گئے، علیم خان صاحب کی جماعت ہوگی، ان لوگوں کو اور وزارتیں مل رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت تو لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل پوزیشن میں سمجھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کمزور ہے، حکومت میں اس طریقے سے کانفیڈنس نہیں ہے، یہ آپ کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، 3-4 چیزیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ اصل مسئلہ جو حکومت کا آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ صحیح طور پہ جو ایک لحاظ سے ایک مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہے، باوجود اس کے کہ جو ہے ان کو سیٹیں بھی مل گئی ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ جو ریزرو سیٹیں تھیں ان کو بھی مل گئی ہیں، کچھ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ لیکن یہ کوalition گورنمنٹ ہے، اور کوalition گورنمنٹ ہم جانتے ہیں پاکستان میں کس طرح سے بنتی ہیں اور کس طرح سے ٹوٹتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو رول کو دیکھ لیجئے، پیپلز پارٹی ایک کوalition کے سپورٹ کا حصہ بھی بن کے آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ایک علیحدہ تشخص برقرار رکھا ہے، اور ایک حد تک جو ہے کبھی نہ کبھی وہ اس قسم کی تنقید بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایک اس میں یہی لگتا ہے کہ اگر فرض کیا ان میں سے جتنی بھی کوalition پارٹنر ہے، ایک پارٹی بھی اگر ہٹ جاتی ہے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے ہٹنا اتنا آسان ہے؟ ہٹنا نہیں، لیکن جس طرح سے ہماری سیاست چلتی ہے کہ کبھی بھی آپ کو جب عمران خان کی حکومت تھی تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کوalition ٹوٹ جائے گی، اور جب حکم آتا ہے تو پھر وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اور بھی جو مسئلے مسائل ہیں ان کے بہت زیادہ ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کابینہ کی جو وسیع کیا گیا ہے، نئے وزراء بنے ہیں، ذرا دیکھیں اس کی ضرورت کی پیش آئی۔ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگ جو تھے ان کی پارٹی کے جو ہیں ان کو وزارت دے دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس نئی حکومت کے اندر آپ کو 5 ایسے وزراء ملیں گے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ MQM کو ایک اور سیٹ دے دی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کوalition کو خوش رکھیں۔ MQM ایک اہم کوalition پارٹنر ہے ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور وزارت دے دی، رشوت کے طور پہ اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو آپ کو نظر آئے گی اس کی نئی جو توسیع شدہ کیبنٹ میں، وہ یہ ہے کہ اس میں 5 ایسے وزراء اور یا مزمل کہہ لیں یا جو ہے ان کو ایڈوائزر کہہ لیں، وہ 5 ایسی تعداد ہے جو کہ PTI کے رینیگیٹ کہلاتے ہیں، ان کو ملی ہے۔ اب یہ جو 2 وزارت ملے پرویز خٹک صاحب کی اگر مثال لے لیں، آپ کو لگتا ہے اس سے PTI پر پریشر بڑھانے کا بھی ایک ٹیکٹس ہو سکتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو سینٹر میں لے کے آ رہے ہیں؟ وہ لے کے تو آ گئے ہیں، لیکن
ٹھیک ہے ان کا مقصد شاید یہی ہوگا کہ کسی طرح سے وہاں پہ کے پی کے اندر جو ہے اس کو کر، لیکن یہ کہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی، انتخابات سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، لیکن الیکشن میں انجام کیا ہوا ان کا؟ ایک سیٹ بھی نہیں کہیں سے جیت پایا، نہ قومی اسمبلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، آپ کو صوبائی اسمبلی تک میں سیٹ ملی، خود پرویز خٹک اپنی سیٹ پہ بری طرح ہارے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اگر ان کو خام خیالی یہ بات پہ ہے کہ پرویز خٹک کو لے کے جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ کے پی کے اندر جو ہے وہ اپنا وہ بنا لیں گے یا ایک اثر انداز ہو سکتے ہیں سیاست پہ، تو میرے خیال خام خیالی ہوگی۔ تو یہ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک اور کمزوری کی آپ کو میں بتاؤں کہ اپوزیشن ابھی الائنس کی بات ہی ہو رہی ہے، لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے اندر تھلتھلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں اس میں اسلام بکنگ وغیرہ جس طریقے سے ہوٹل کی کینسل کرائی اور جس طریقے سے دیواریں پھلانگ پھلانگ کے لوگ گئے اندر، جی، اور اس کو بتائیے کہ اتنی پریشانی کی کیا بات تھی؟ اگر فرض کی ہے جو اکٹھا ہو کے لوگ جو ہے وہاں پہ اپنے بات چیت کر رہے تھے یا اپنے جو بھی اپنے ریزولوشن پاس کر رہے تھے، تو ان کو اتنا بڑا خطرہ کیوں نظر آتا ہے؟ اگر فرض کیجیے ایک پور اعتماد گورنمنٹ ہوتی ہے، جب ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو کارکردگی ہے اس کو عوام تسلیم کرتے ہیں، تو میرے خیال ان قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں زاہد صاحب مولانا صاحب کا رول یقیناً بڑا امپورٹنٹ رہا ہے، آپ پی ڈی ایم میں بھی دیکھ لیں، ابھی بھی اس اپوزیشن الائنس کی کوشش ہے، خاص کر پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ مولانا ان کے ساتھ آ کر ملے، لیکن وہ مولانا اور ان کی پی ٹی آئی کے درمیان اتنے زیادہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جے یو آئی والے اب بھی کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ فاصلے جو ہیں وہ کم ہوں، لیکن پی ٹی آئی اس کے باوجود کانفیڈنٹ نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے پیرالل ہم دیکھیں مولانا صاحب کا جو ایک رشتہ ہے، آپ احترام والا کہہ لیں، ایک سیاسی رشتہ، ایک مضبوط رشتہ جو زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہے، جو شریف خاندان کے ساتھ بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مولانا اس حد تک جائیں گے کہ ان کے خلاف بھلے ہی باتیں کرتے ہیں کہ دوبارہ الیکشنز کرائیں، دھاندلی ہوئی، وہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ شریف خاندان اور زرداری کے خلاف جا سکتے ہیں مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے؟ مجھے نہیں لگتا ہے، دیکھیں مولانا کو غصہ ضرور ہے، ان کو یہ شاید لگتا ہے کہ جیسے پنجاب کے اندر جو ہے مسلم لیگ کو اکثریت دلا دی گئی ہے، جس طرح سے الیکشن میں سب کو پتہ ہے کیسے جو ہے انتخابات کے نتائج آئے تھے، تو مولانا کو غصہ اس بات کا ہے کہ ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی رعایت بھی نہیں کی گئی، ان کو بھی کیوں نہیں سیٹیں جت پائے گی۔ تو مولانا کا جو ہے کوئی اصولی وہ نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کہ انہوں نے مولانا سے لگتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن آگے آخر میں آ کے انہوں نے 26ویں ترمیم کی حمایت کر دی۔ صحیح، لیکن پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے مولانا دیکھیں نا، اس بات پہ ہی ناراض ہے نا کہ پی ٹی آئی نے پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد وہ اس کے خلاف بھی چلے گئے، اور اب ببانگ دوحل وہ یہ بات کرتے ہیں، اعلیٰ اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے تو مولانا کو سپورٹ ہی نہیں کیا، ہم نے تو 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی جو ہے آپ کو لگتا ہے یہ مولانا کو تو ساتھ نہیں ملنے دے گی؟ نہیں، بات یہ دیکھیں مولانا کے ساتھ، دیکھیں مولانا ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ پی ٹی آئی بہت ڈیسپریٹ لگتی تھی پہلے ان کے ساتھ اتحاد بنانے کے لیے، 26ویں ترمیم کے دوران جو ہے وہ ہر روز تقریباً ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن مولانا نے اپنی سیاست اپنی طور پہ کرتے ہیں، انہوں نے وہی کیا جو کہ ان کو فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مولانا اپنا ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں اسٹیک بڑھانا چاہتے ہیں پوری چیزوں پہ۔ مولانا کبھی بھی کسی ایسی چیزوں کا وہ نہیں بنیں گے جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ لے کے آئیں اور پھر جو ہے کوئی اس قسم کے اقدام کرے، میرے خیال نہیں کریں گی مولانا۔